جیسا کہ مسٹر سویگارٹ نے اپنی باتوں میں کہا تھا کہ قرآن بائبل کی کاپی ہے، وہ بائبل کی کہانیوں کی نقل ہے۔ اب ذرا مجھے اگزامپل دینے دو کہ قرآن میں کیا بتایا ہے اور بائبل میں کیا بتایا ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں۔ اجازت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام پہ جو سب سے مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور فرشتوں نے مریم سے کہا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، او مریم تمہیں خدا نے برگزیدہ کیا اور گناہوں سے پاک صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا۔ یہ عزت اور مقام ہے مریم کا قرآن میں، عیسیٰ کی ماں، کہ وہ ساری قوموں کی عورتوں میں سے سب سے اوپر چنی گئی۔ یا مریم قنوتی لربک یسجدی ورکریما اراکی، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے رسول و محمد یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ تم تو اس وقت موجود نہ تھے جب وہ قرآن ریزی کر رہے تھے قلم پھینک کر کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی تم اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میں پورا قصہ نہیں پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ اگر کل موقع ملے گا تو۔ اور آگے کی آیتیں کہتی ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتے نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکی کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، انگلش میں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور خدا کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ لیکن عیسائی کہتا ہے کہ وہ خدا کے دائیں ہاتھ میں بیٹھیں گے، ہم کہتے ہیں بیٹھیں گے لیکن جغرافک اور جسمانی طور پہ نہیں، بلکہ وہ روحانی طور پر وہ خدا کے قریب ہویں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، لوگوں سے باتیں کرے گا، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جب یہ خبر مریم کو دی گئی کہ ان کو ایک مقدس بیٹا ہوگا، قالت ربی انا یقولون ولد ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح خدا جو چاہے کرتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کچھ کرنا ٹھان لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کچھ ٹھانتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے یسوع مسیح کی پیدائش پر۔ خدا کو یسوع کو بنا باپ کے بنانا ہے تو وہ ایسے بنائے گا، ہزاروں عیسیٰ کو بنانا ہے بنا باپ کے تو وہ صرف یوں کر کے بنائے گا۔ اور وہیں اس کے مقابلے بائبل کا ورژن، اور یہ سجھاؤ میں ریورنڈ ڈنکس کو بھی دے رہا تھا جو ہیڈ ہے بائبل سوسائٹی کے جوہانسبرگ میں۔ میں وہاں انڈونیشین بائبل خریدنے گیا تھا جوہانسبرگ میں، انہوں نے مجھے چائے پر بلایا، میری ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر اور میری بائبل میں دلچسپی دیکھ کر، اور میں نے انہیں یہی ایکسپلین کیا جو کہ ان کے لیے کچھ نئی چیز تھی، کچھ حیرت انگیز چیز تھی کہ میں اپنی کتاب سے بول رہا ہوں۔ وہ بولے کہ مجھے بائبل اور یہ بالکل ایک جیسی لگتی ہے۔ میں نے بولا ہاں، لیکن اوپری طور پر، اوپر دونوں ایک جیسا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح بنائے گئے ایک چمتکار سے، لیکن جب ہم دونوں کا کمپیئر غور سے کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن اور بائبل میں دودھ اور پانی کا انتر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ امریکن دودھ اور پانی کے محاورے کو جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں بتا دوں کہ دودھ اور پانی دونوں الگ چیز ہیں، اسی طریقے سے قرآن اور بائبل الگ ہیں، پورے الگ۔ قرآن کہتا ہے اگر خدا کو چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ سیم کوشچن بائبل کہتی ہے کہ مریم بولتی ہیں کہ میں کسی مرد کو اگر میں جانتی نہیں ہوں یا چھوا نہیں ہے، یعنی سیکشولی، بائبل کہتی ہے کہ پوتر آتما اس پر اترے گی اور ایشور کی طاقت اس پر چھایا کرے گی۔ یہ چیز ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کو بولنے کا موقع دے گی کہ بتاؤ پوتر آتما کیسے اتری، کیسے مریم پر چھایا کی، جیسے آدمی وائف کے ساتھ کرتا ہے، کیسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہم جانتے ہیں، لیکن دونوں کتابوں کی بھاشاؤں کو دیکھو۔ قرآن کی بھاشا جو خدا چاہے وہ ہو جاتا ہے، بائبل کی بھاشا زمینی ہے۔ ان دونوں میں سے میں ریورنڈ ڈنکس سے پوچھ رہا تھا کہ کون سا والا آپ اپنی بیٹی کو دکھانا پسند کریں گے سر، قرآن والی ورژن کو یا پھر بائبل والی ورژن کو؟
اور یقین کرو کہ ان کا سر شرم سے جھک گیا اور انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کو قرآن والا دکھاؤں گا۔